अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सईद टीवी। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि दुनिया के 75% हिस्से पर पानी और 25% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। दुनिया का 75% हिस्सा समंदर यकीनन बहुत गहरा है, दर हकीकत हमारी सोच से भी ज़्यादा गहरा है। अगर हम तमाम जजीरों और बराआज़मों को इकट्ठा करके समंदर के गहरे तरीन हिस्सों में डाल दें तो भी ज़मीन तमाम माल व असबाब समंदर में 2 मील की गहराई तक डूब जाएंगे। समंदर कितना गहरा है और इसकी तह दर तह परतों में छुपे कौन सी खौफनाक राज़ें हैं और कौन कौन सी खौफनाक मखलूक़ात पाई जाती हैं और मरियाना ट्रेंच नामी जगह की हकीकत क्या है, आइए इस मौजू पर बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों, समंदर की गहराई समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं समंदर की सतह से 40 मीटर गहराई से, जो कि तुगन्न तबा यानी प्रोफेशनल गोताखोरी की हद है। इससे ज़्यादा मज़ीद गहराई में कोई आम इंसान गोताखोरी नहीं कर सकता। 93 मीटर की गहराई में लूसीटानी नामी जहाज़ का मलबा दरियाफ्त हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि लूसीटानिया की लंबाई 240 मीटर थी और ये अपनी लंबाई से भी कम गहराई में डूब गया था। यही वजह है कि लूसीटानिया जहाज़ का कुछ हिस्सा समंदर के अंदर और बाकी हिस्सा समंदर से बाहर पाया गया। 100 मीटर की गहराई में बग़ैर ज़रूरी आलात और हिफाजती इंतज़ामात के गोताखोरी जानलेवा साबित हो सकती है। यहाँ पानी का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि इंसान के अंदरूनी अज़ा को बआसानी नुकसान पहुँचा सकता है, जिसकी वजह से मौत वाक़ हो सकती है। गोताखोरी से तायुन ये हद जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले हेबरेट कूनी की है और उन्होंने एक ही सांस में समंदर की 214 मीटर गहराई में जाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। इससे मज़ीद नीचे यानी 332 मीटर की गहराई वो हद है जहां मिस्री गोताखोर अहमद जबर ने पहुंचकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया। अगर अहमद जबर 111 मीटर मज़ीद गहराई में चले जाते तो ये एम्पायर स्टेट इमारत की ऊंचाई यानी 447 मीटर जितनी गहरी होती। नाजरीन, 500 मीटर की गहराई में हम समंदरी नीली व्हील की गोताखोरी की हद तक पहुंच सकते हैं, जिसका शुमार दुनिया की देवहेकल मखलूक़ात में होता है और जिसका वज़न 90 टन और लंबाई 33 मीटर तक हो सकती है। 35 मीटर मज़ीद गहराई में जाएं तो हम पेंगुइन की गोताखोरी की हद तक जा पहुंचते हैं। 535 मीटर समंदर की इस गहराई में पानी का दबाव एक इंसान और पेंगुइन दोनों के लिए एक जैसा है। समंदर में 830 मीटर की गहराई यानी दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा समंदर में समो सकती है। जब हम सतह समंदर से 1000 मीटर की गहराई यानी 1 किलोमीटर नीचे पहुंचते हैं तो ये समंदर का वो हिस्सा है जिसे स्केरी जोन यानी समंदर का ख़तरनाक तरीन हिस्सा कहा जाता है। यहाँ तक रोशनी नहीं पहुँच सकती, लिहाजा ये जगह मुकम्मल तौर पर तारीक है। इस गहराई में पानी का दबाव इतना ज़्यादा होता है गोया इंसान की फौरी तौर पर मौत यकीनी है। अगर पानी के दबाव से जान बच भी जाए तो यहाँ जायंट स्क्विडर ज़िंदगी का ख़ात्मा करने के लिए काफ़ी हैं। 1280 मीटर की गहराई में हम लेदर बैग नामी समंदरी कछुए की गोताखोरी की हद तक जा पहुँचते हैं। 1828 मीटर गहराई तक पहुँचना मतलब दुनिया की गहरी तरीन वादी ग्रैंड कैनन तक पहुँचने का के बराबर है। इससे नीचे 2000 मीटर गहराई में समंदर की खौफनाक और ख़तरनाक मखलूक़ात पाई जाती हैं, जिसमें एक ब्लैक ड्रैगन फ़िश है। ये गोश्तखोर मखलूक हैं। इस गहराई में इसको फ्लश लाइट के ज़रिए ही देखा जा सकता है। नाजरीन, मज़ीद 250 मीटर यानी 2250 मीटर की गहराई में हम स्परल व्हेल और नहायत ही खौफनाक मखलूक क्लोसल एक्सकेट की गोताखोरी की हद तक पहुँच जाते हैं। स्परल व्हेल की जिस्म पर अक्सर सफ़ेद निशानात पाए जाते हैं, जैसे उसकी काल कुरची गई हो। ये निशान क्लोसल स्केट से लड़ाई के दौरान लगते हैं। क्लोसल स्केट 14 मीटर लंबे और उसका वज़न 750 किलोग्राम तक होता है।
ان کی ایک آنکھ کھانے کی پلیٹ کے برابر اور دانت ریزر جتنے تیز ہوتے ہیں۔ 3800 میٹر کی گہرائی پر پہنچ کر ہمیں مشہور جہاز ٹائٹینک کا ملبہ ملتا ہے۔ اس سے بھی مزید نیچے جائیں تو 4000 میٹر کی گہرائی میں سمندر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جسے ابیل زون کہتے ہیں، اور یہاں پانی کا دباؤ 1100 پر اسکوائر انچ تک جا پہنچتا ہے۔ سمندر کے اس حصے کے بارے میں یہ افواہیں موجود ہیں کہ یہاں ایلین جیسے مخلوق موجود ہے، مثلاً فانٹوتھ، اینگلز فش اور ویپر فش۔ سمندر کی تہہ کی اوسطاً گہرائی 4267 میٹر تک ہوتی ہے، لیکن سمندر میں ایسے مخصوص حصے بھی موجود ہیں جو اس سے بھی کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ 4791 میٹر کی گہرائی میں بس مارک نامی بحری جہاز کا ملبہ موجود ہے جو دوسری جنگ عظیم میں ڈوبا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ نیچے 6000 میٹر کی گہرائی میں ایک ایسا سمندری علاقہ بھی موجود ہے جسے ہڈل زون کہا جاتا ہے۔ سمندر کا یہ حصہ غالباً کائنات کا تاریک ترین حصہ ہے اور یہاں پانی کا دباؤ 11000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس دباؤ کی پیمائش کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان نے 50 بوئنگ جمبو طیارے اٹھا رکھے ہوں۔ حیرت انگیز طور پر یہاں زندگی کا وجود مختلف اور عجیب و غریب اشکال میں موجود ہے۔ 6500 میٹر سمندر کی گہرائی وہ حد ہے جہاں DSV عالمی مشہور تحقیقی ابدوز پہنچی تھی، اور اسی ابدوز نے ہی ٹائٹینک جہاز کو تلاش کرنے میں مدد کی تھی۔ پیارے دوستو، جب ہم 8848 میٹر کی گہرائی تک پہنچتے ہیں تو وہ یہ حد ہے جہاں دنیا کی سب سے زیادہ اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ تک ڈوب جائے۔ اس کے باوجود سمندر کی گہرائی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 10898 میٹر کی گہرائی میں ہم وہاں جا پہنچتے ہیں جہاں 2012 میں جیمز کیمرون بحری ابدوز پہنچی تھی، جس کا مقصد سمندر کے گہرے ترین حصے کو دریافت کرنا تھا۔ انسان نے سمندر کا سب سے گہرا حصہ 1960 میں دریافت کیا، جب ڈان والش اور جیکوش کیالڈو 10,916 میٹر سمندر کے اندر اپنی ابدوز کی مدد سے پہنچے تھے۔ انہیں سطح سمندر سے یہاں تک پہنچنے میں 5 گھنٹے کا وقت لگ گیا، اور وہ صرف 20 منٹ ہی وہاں پر روک سکے کیونکہ ان کی ابدوز کا شیشہ ٹوٹ گیا، لہٰذا انہیں فوراً واپس لوٹنا پڑا۔ 10,972 میٹر سمندر کی گہرائی کا یہ مقام کتنا گہرا ہے، اس کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ 10,972 میٹر کی اوسط بلندی پر ہوائی جہاز پرواز کرتے ہیں۔ جب آپ ہوائی جہاز پر سفر کریں گے اور اتنی بلندی سے زمین کی طرف دیکھ کر سمندر کی اس مقام کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں 10,994 میٹر گہرے سمندر میں، کیونکہ اب تک کی دریافت کردہ سمندر کی گہری ترین جگہ ہے۔ اس کو مریانا ٹرینچ بھی کہا جاتا ہے۔ مغربی بحر الکاہل میں مریانا جزائر سے تقریباً 200 کلومیٹر دور گہری ترین سمندری کائی یعنی ٹرینچ واقع ہے۔ یہ 2550 کلومیٹر طویل اور 59 کلومیٹر چوڑی ہے۔ اس کائی کے جنوب میں ایک مقام ہے جو سب سے زیادہ گہرا ہے، جسے چیلنجر ڈیپ کہا جاتا ہے۔ یہاں عام گہرائی 3670 فٹ ہے، یعنی 36,070 فٹ ہے۔ اس کائی کے تہہ میں دباؤ سمندر کی فضا پر موجود دباؤ سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں درجہ حرارت 1 سے 4 سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اسی کا نام قریبی جزائر پر ماریانا کائی رکھا گیا ہے، جبکہ جزائر کا نام اسپانوی ملکہ ماریانا آف اسٹری کے نام پر رکھا گیا ہے، جو فلپ چہارم کی بیوہ تھی۔ سب سے پہلے اس کائی کی گہرائی چیلنجر بحری مہم کے دوران ناپی گئی۔ یہ مہم 1872 سے 1876 تک جاری رہی، جس دوران بہت سی سائنسی دریافتیں ہوئیں اور بحری جغرافیاتی یا اوشنوگرافی کی بنیاد رکھی گئی۔ 1875 میں
رسی کی مدد سے ہونے والی اس پیمائش میں گہرائی 26,850 فٹ قرار دے دی گئی۔ پھر 1975 میں ایک اور جغرافیائی مہم چیلنجر دوئم میں گہرائی کو آواز کی گونج کی مدد سے ناپا گیا، جو بہتر اور آسان طریقہ تھا۔ اس دوران سب سے گہرے حصے کی گہرائی 35,760 فٹ بتائی گئی اور اسی چیلنجر ڈیپ کا نام دیا گیا۔ 1957 میں سوویت یونین کے ایک بحری جہاز نے گہرائی 36,201 فٹ بتائی۔ 1962 میں ایک اور بحری جہاز نے گہرائی 35,810 فٹ بتائی۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا اور بالآخر کم و بیش حتمی گہرائی پر اتفاق ہوا۔ 1997 سے 2001 کے دوران ہونے والے جائزوں میں ماریانا کائی میں ایک ایسے مقام کا پتہ چلایا گیا جس کی گہرائی چیلنجر ڈیپ سے تھوڑی سی کم ہے۔ اس نئے مقام کو HMRG ڈیپ کا نام دیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ سوئٹزرلینڈ میں ڈیزائن کی گئی، اٹلی میں بنائی گئی اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کی بحریہ کی ملکیت اوک پہما ابدوز 23 جنوری 1960 کو اسی کائی کی گہرائی میں پہنچی۔ اس میں 2 افراد موجود تھے۔ اس کے بعد 1996 اور پھر 2009 میں 2 ایسی مزید مہمیں تکمیل کو پہنچی، لیکن ان میں انسان موجود نہیں تھے۔ چوتھی بار یہ کوشش کینیڈا کے فلم ڈائریکٹر جیمز کیمرون نے 2012 میں کی۔ وہ 26 مارچ کو ماریانا کائی کے تہہ میں پہنچے۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات یاد رکھنا بے حد ضروری ہے کہ اب تک کا دریافت کیا جانے والا سمندر کا گہرا ترین حصہ ہے، اور ابھی تک انسان نے سمندر کا صرف 5% حصہ ہی دریافت کیا ہے، جبکہ 95% حصے کا دریافت کرنا ابھی باقی ہے۔ شاید آنے والے دور میں ہم اس سے بھی کہیں زیادہ سمندر کے گہرے حصے دریافت کریں، اور یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہاں ہمیں کون کون سی نئی مخلوقات ملیں گی۔ جی تو ناظرین، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی گئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سعید ٹی وی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کی نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔